مجھے اس کے پیچھے لگا نہیں، یہ تو خود ہی نہیں جانتا، یہ تو آپ سے خود پوچھنے آیا تھا۔ میں نے کہا خود تو نہیں جانتا مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہا، جاننے والے کے پیچھے جا رہا، اس کے پیچھے لگ جا، اس کے پیچھے لگ جا۔ اب اس کے بعد اور ایک ہدایت میں نے کی تھی کہ دیکھو اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے، چلتے رہنا، نظر ہٹنے نہ پائے، اگلے سے قدم رکنے نہ پائے۔ اس نظر جمانے کا نام ہے عقیدہ اور قدم کے چلانے کا نام ہے عمل۔ نہ عقیدے سے بے خبر، نہ عمل سے بے پرواہ، بس دیکھتے رہو، اگر قدم رک گئے تو بھی تو نہ پہنچے گا، اور اگر نظر ہٹ گئی تب بھی تو نہ پہنچے گا۔ تو نظر ہٹنے نہ پائے اگلے سے اور قدم رکنے نہ پائے۔ اب اس میں ایک صاحب اور تھے، جب پوری لائن ہوئی تو کچھ سر پھرے وہ تھے، انہوں نے کہا ہم تو اگلے کو نہیں دیکھتے، نظر ہٹا لیا، خود بھی چلے گئے، جو ان کے پیچھے رہا وہ بھی چلا گیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پیچھے چلنا ہے تو اس کے پیچھے چلو جس کی نظر اگلے پر ہے، جس کی نظر اگلے پر ہے۔ چلنا ہے تو اس کے پیچھے چلو جس کی نظر غوث جیلانی پر ہے، جس کی نظر خواجہ اجمیری پر ہے، جس کی نظر آقائے نقشبند پر ہے، جس کی نظر مولائے سہرورد کے اوپر ہے، جن کی نظر ان صدیقین و صالحین کے اوپر ہے، اور جو ان سے مایوس ہو چکا ہے نہ خود جا سکے گا نہ پیچھے والوں کو لے جائے گا۔ جو ان سے مایوس ہو چکا ہے اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ، تو یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے راستے پر لے جانے کے لیے۔ تو سرکار نے کہا ماذا علیہ واصحابی، جو میری سنت پر چلے اور میرے صحابہ کی سنت پر، تو وہاں سے ایک لفظ مجھے مل گیا، سنت رسول پر چلنے والا اہل سنت، اور جماعت صحابہ کی روش پر چلنے والا اہل جماعت، دونوں کو مختصر کیا اہل سنت والجماعت، اور مختصر ہو گیا تو سنی، سنت والا، سنت صحابہ والا، سنت رسول والا۔ معلومات یہی ہے وہ جو نجات پانے والا ہے۔ اب میں سمجھا کہ اب بات حل ہو گئی، سرکار نے اشارہ فرما دیا، اب چلیں گے ہم اپنے قوم سے کہیں گے کہ نجات پانے والا وہی فرقہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ مگر جب یہاں میں آیا تو پھر مشکل میں پڑ گیا کہ سبھی اپنے کو سنی کہتے، میں سنی، میں سنی، میں سنی۔ اب مشکل میں پڑ گیا کہ سنی بھی ہے تو کون؟ اب پھر مشکل میں پڑ گیا۔ پھر میں پہنچا سرکار کے پاس کہ سرکار اب ایسا جواب عطا فرمائے جو ہمارے دماغ میں آ سکے۔ آپ کے کلام بلاغت نظام میں تو کوئی ایسا خفا نہیں ہے، مگر سمجھ ہی اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ سلیس انداز۔ تو سرکار کہیے نادان، تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا کیا؟ تو نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے؟ جا وہیں سے تجھے ضابطہ مل جائے گا، وہیں سے تجھے قانون مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے۔ اور چلتے چلتے وفات پا گیا اسی راستے پر۔ تو سمجھ لینا کہ وہ راستہ حق ہے، اس راستے کو باطل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خدا اپنے ولی کو باطل راہ پر ٹھہرنے نہیں دے گا۔ ان کا چلنا ہی اس کے حق ہونے کی دلیل۔ تو اب مثال دو ایک دے دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ سمجھا کیسے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کو شک؟ نہیں شک۔ تو جب یہ انعام والے ہوئے تو اب ان کا راستہ جو ہے انعام والے کا راستہ ہوا نا؟ ان کا راستہ کیا ہوا؟ یہ انعام والے کا۔ اور جو انعام والے کا راستہ وہی صراط مستقیم، اور اسی پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو راستے تو ان کے بہت ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات کو مختصر کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب اذان ہوتی اور حضور کا نام مبارک مؤذن لیتا تو آپ انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے۔ اس واقعے کو دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر نقل کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ بوسہ دیتے آنکھ سے لگا لیتے۔ تو اب حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگانا یہ صدیق اکبر کا راستہ ہے، یہ انعام والے کا راستہ۔ اس بحث میں نہیں جاؤں گا،
کہ صدیق اکبر یہ خود سے کر رہے تھے کہ نبی سے پوچھ کر کر رہے تھے، شریعت چھوڑ کر کر رہے تھے کہ شریعت کو اپنا کے کر رہے تھے، اسلام کے مزاج سے ہٹ کے کر رہے تھے یا اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ ہو کے کر رہے تھے؟ یہ تو تم صدیق اکبر سے پوچھنا کہ وہ کیسے کر رہے تھے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انعام والا کر رہا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انعام والا کر رہا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اب جو اس راستے کے خلاف آواز بلند کرے، سمجھ لینا وہ مغضوب علیہم سے، وہ تعلیم میں سے۔ بھئی دیکھو یہ کام بوسہ لگا کر آنکھوں میں لگانا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں، غلط فہمی میں مت مبتلا ہونا۔ یہ تو ایک انعام والے کا انداز ہے، ایک انعام والے کی محبت کا طریقہ ہے۔ تو میں اس کو فرض واجب نہیں کہتا، مگر فرض واجب جو نہیں تو کیا وہ باطل ہے؟ کیا وہ گمراہی ہے؟ ہمیں اس بات کی اصلاح کرنا، جو اس کے خلاف آواز دیتے ہیں وہ انعام والے کے راستے سے ہٹ گئے۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا کوئی تمہیں ملے، ابھی تو انعام والوں کی فہرست بنا دو نا، تو ایسا کوئی ملے جس کے خلاف آواز بلند کرے تو اس سے لڑنا نہیں، اسے بلانا، بٹھانا، نام پوچھنا، باپ کا نام پوچھنا، لکھ لینا۔ وہ پوچھے کیوں لکھتا؟ کہ مجھے غضب والے کی بھی لسٹ بنانی ہے، ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک بات بتاؤ، سیدنا فاروق اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ان کے انعام والا ہونے میں کسی کو شک؟ میں ایک اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو حدیث کی کتابوں میں مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس ساریہ کہاں پائیں؟ واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ۔ وہ نہاون سینکڑوں میل کے فاصلے پر، اور فاروق اعظم جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں منبر رسول کے اوپر، اور یہاں سے کہتے ہیں یا سوریت الجبل، یا سوریت الجبل، اے سوریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ آواز وہاں حضرت ساریہ سنتے ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے، فاروق اعظم کی آواز نے ان کی پلان کو باطل قرار دے دیا، پلان پر عمل نہ کر سکے، حضرت ساریہ کامیاب ہو گئے۔ جس وقت یہ پکار رہے تھے اس وقت صحابہ کا مجمع تھا، علی موجود، عثمان غنی موجود، تابعین کا ایک بہترین اجتماع۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر دور والے کو تو نے کیسے پکارا، لفظ یا کیسے پکارا، یہ سمجھ کے کیسے پکارا کہ اس نے سن لیا۔ کوئی نہیں بولا، سب خاموش رہے۔ اس سے پتا چلا کہ دور والے کو پکارنا، لفظ یا کے ذریعہ پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ سن رہا ہے، یہ صرف فاروق اعظم کی روش نہیں ہے، بلکہ اس پر سارے صحابہ کا اجماع سکوتی ہے۔ فاروق اعظم نے پکارا تو دوستو یہ تو فاروق اعظم سے جا کے پوچھنا کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں پکار لیا، کیا نبی نے کہا تھا کہ جب ایسا وقت آئے تو پکار لینا، یہ تو ان سے پوچھنا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں وہ انعام والے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے، وہ انعام والے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے۔ دوستو یہ پکارنے کا بھی فلسفہ عجیب ہوتا ہے۔ پکارنے یاد رکھو، پکارنے کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بلانے والے کی آواز تیز ہوتی ہے اور سننے والے کی کم ہوتی ہے، تو بلانے والا تیزی سے بولتا، سننے والا سن لیتا، اور کبھی بلانے والے کی آواز ہلکی ہوتی، سننے والے کی تیز ہوتی، تو یہ بولتا وہ سن لیتا، کبھی دونوں کی تیز ہوتی، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوتا۔ تو یہ مت دیکھو کہ کیا پکارا، یہ اور آپ کی حمایت کے طرف ہے، بس دو ہی مصرے، ویسے تو پورا قصیدہ ہی نور علی نور، دو ہی مصرے بغور پڑھو، اے سیدوں کے سید، ہم آپ کی بارگاہ میں بالقصد آئے۔ یہ نہیں کہا کہ مدینے میں بالقصد آئے، یہ نہیں کہا مسجد نبوی میں بالقصد آئے، ہم آپ کے پاس بالقصد آئے۔ ارادے میں نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
تو نبی کی بارگاہ میں بالقصد جانا، نبی کے لیے شد رحال کرنا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا، یہ راستہ ہے انعام والے کا، اور نبی کی رضا چاہنا اور نبی کی حمایت کا طلبگار ہونا، یہ روش ہے امام اعظم کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا لفظ ہے یا سید السادات۔ سید کے تو ایک اصطلاحی معنی جو آج کل چل پڑے، حضرات حسنین کی جو اولاد ہے وہ سید کہے جاتے ہیں، بنی فاطمہ یہ سید ہے، مگر وہاں جو سید بولا جا رہا ہے اس کے لغوی معنی سید الذی یلجأ الیہ فی الشدائد، سید وہ ہے تکالیف میں جس کی پناہ ڈھونڈی جاتی، والذی یلجأ الیہ فی الشدائد، سید وہ ہے تکالیف میں جس سے فریاد کی جائے، جس سے پناہ لی جائے۔ تو اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، یا سید السادات، اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم اپنی امت کو پناہ دیں گے، حضرت نوح اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت ابراہیم اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت اسماعیل اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت کلیم و مسیح اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، اور میدان قیامت میں میرا رسول ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا۔ میں ان پناہ دینے کو، یا سید السادات، اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، یا دوسرے لفظوں میں یوں ترجمہ کر لو، غوث جیلانی قادریوں کو پناہ دیں گے، غریب نواز چشتیوں کو پناہ دیں گے، آقائے نقشبند نقشبندیوں کو پناہ دیں گے، مولائے سہروردیوں کو پناہ دیں گے، اور یہ میرا رسول ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا۔ ان پناہ، یا سید السادات، اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے۔ ذرا صاحب خیال کریں، ایسے کچھ چنو جن کا انعام والا ہونے میں شک نہ، کہ ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سمجھو، کہ ان کا عمل کیا تھا وہ سمجھو، اور سمجھ لو کہ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور دیکھو گے کہ انہی کا تعلق ذات محمدی سے مضبوط ہے، انہی کا تعلق، اور پھر آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شکل اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔